اب دور سے ابھری اور کیپٹن شکیل مستعد ہو گیا۔ وہی شخص اندر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آیا۔ اس نے شکستہ دیوار میں ایک سوراخ میں انگلی گھمائی اور وہ دیوار ایک بار پھر سے سرکنے لگی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ دیوار ایک بار پھر تیزی سے مل گئی۔ چند لمحے ٹھہر کر کیپٹن شکیل اس سوراخ کی طرف بڑھا۔ اس نے اس سوراخ میں انگلی ڈالی تو اسے ایک جگہ ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے دبایا اور دیوار ایک بار پھر کھل گئی اور وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر بھی ایک کمرہ سا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، دیوار ایک بار پھر تیزی سے مل گئی۔ وہ چند لمحے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا رہا، پھر وہ کونے میں بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ اسے لمبی سی ایک گیلری نظر آئی جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور گیلری میں ایک طاقتور بلب لگا ہوا تھا جس سے گیلری روز روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ کیپٹن شکیل اس گیلری میں داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ چپک کر آگے بڑھنے لگا۔ جب پہلے کمرے کا دروازہ آیا تو اس نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ شکر ہے کہ گیلری بالکل سنسان تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک دروازے میں اسے کچھ روشنی نظر آئی۔ اس نے کی ہول میں سے نظر اندر ڈالی۔ اسے ایک شخص عجیب سی مشین کے سامنے بیٹھا نظر آیا۔ ابھی وہ اسے اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ گیلری میں بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ وہ فوراً ایک طرف جھکا، مگر وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ چپکنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بے سود تھی۔ سامنے سے آنے والے دو اشخاص تھے جن کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے کیپٹن شکیل کو دیکھا، وہ ایک لمحے کو ٹھٹکے، مگر دوسرے لمحے ان کی ٹامی گنیں اس کی طرف تن گئی۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور گیلری میں جلنے والا بلب ایک دھماکے سے بجھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف زمین پر لیٹ گیا۔ دونوں ٹامی گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور اب وہ اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے۔ کیپٹن شکیل انتہائی تیز رفتاری سے زمین پر رینگ رہا تھا۔ اس کی جان سخت خطرے میں تھی۔ گولیاں اس کے ارد گرد پڑ رہی تھیں۔ اچانک اس نے ٹریگر دبایا اور ایک بھیانک چیخ ابھری اور ایک ٹامی گن خاموش ہو گئی۔ پھر دوسری چیخ ابھری اور دوسری ٹامی گن بھی خاموش ہو گئی۔ اچانک کمروں کے دروازے دھڑا دھڑ کھلنے لگے۔ پھر پوری گیلری فلیش لائٹ سے چمک اٹھی۔ اب کیپٹن شکیل کو سوائے ہاتھ اٹھانے کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ اس کردار گرد ٹامی گنوں سے لیس نقاب پوش کھڑے تھے۔ انہوں نے کیپٹن شکیل کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل ہاتھ اٹھائے ہوئے ان نقاب پوشوں کی رہنمائی میں چلنے لگا۔ وہ گیلری کی سیدھی سمت جا رہے تھے، لیکن کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ عمران کہاں ہوگا۔ ابھی تک عمران کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس سے پہلے اسے کوئی گڑبڑاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کسی مخصوص جگہ بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ پھر وہ یہاں آنے کے مقصد پر غور کرنے لگا۔ آج صبح جولیا نے اس عمارت کے پاس پہنچنے کے لیے ایکسو کا حکم سنایا تھا۔ پھر یہاں اسے عمران ملا اور اس نے اسے بتایا کہ اس عمارت میں شاید ماکا زونگا کی مقامی برانچ کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، اس لیے آج رات تم اور میں اس عمارت میں گھسیں گے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ اچانک اس کی سوچ میں خلل پڑ گیا، کیونکہ اسے دائیں طرف مڑنے کا حکم دیا گیا۔ وہ دائیں طرف مڑ گیا
یہاں گیلری کا اختتام تھا اور سامنے ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا اور جس پر پیتل کی 2 تلواریں جڑی ہوئی تھیں۔ اس دروازے کے سامنے ایک نقاب پوش ٹامی گن ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ اس نے شکیل کی طرف گن سیدھی کر دی۔ شکیل ایک لمحے کے لیے رک گیا، لیکن پیچھے سے ٹھوکا ملتے پھر آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اس محافظ کے پاس پہنچا تو پیچھے آنے والے نقاب پوشوں میں سے ایک نے دروازے کے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں کا عظیم ہے۔ دروازے پر ٹہلنے والے محافظ نے جواب دیا، زونگا عظیم ترین ہے۔ اس کے بعد دروازے والے محافظ نے اپنی ٹامی گن نیچے کر دی۔ اس نے شکیل کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس جگہ کیسے آئے؟ معلوم نہیں کیسے آیا، ویسے مجھے تو کوئی مقامی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی۔ کیپٹن شکیل ہاتھ اٹھائے خاموشی سے یہ مکالمے سنتا رہا۔ دروازے پر ٹہلنے والے محافظ نے ایک تلوار کے دستے پر بنے ہوئے کسی بٹن کو دبایا، پھر دوسری تلوار کے دستے پر زور دیا، پھر ان دونوں کی نوکوں کو کھینچا اور پھر ان تلواروں کے نیچے بنے ہوئے ہینڈل کو گھمایا۔ اب دروازہ ایک زوردار چرچراہٹ سے کھل گیا۔ اندر ایک بہت بڑا ہال نظر آیا جس میں چاروں طرف قسم قسم کی مشینیں چل رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک مشین کے سامنے ایک ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ چند مشینوں میں اسکرین بھی تھی جن پر مختلف نظارے نظر آ رہے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چند نقاب پوش یہاں بھی ٹامی گنے لیے ٹہل رہے تھے۔ کیپٹن غور سے مشینوں کو دیکھتا ہوا درمیان میں سے گزرتا چلا گیا۔ ہال کے ایک طرف پہلے دروازے کی طرح بڑا دروازہ تھا جس کے پار ایک اور گیلری نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے نیچے اس قدر عظیم الشان اور پراسرار انتظامات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ گیلری میں گزر رہے تھے۔ ایک دروازے پر جا کر وہ رک گئے۔ اس کے باہر ایک سرخ بلب جل رہا تھا۔ ایک نقاب پوش نے کونے میں لگا ہوا بٹن دبایا اور پھر دروازے کی طرف منہ کر کے اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ دوسرے نقاب پوش بھی مستعد کھڑے تھے۔ اچانک دروازے کے سامنے لگا ہوا بلب سرخ رنگ سے سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ نقاب پوشوں نے کیپٹن شکیل کو اندر چلنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا۔ نقاب پوش بھی اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک تاریک سا کمرہ تھا۔ سامنے ایک بڑی مشین نظر آ رہی تھی جس پر مختلف قسم کے بٹن نظر آ رہے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ڈائل تھے۔ اس مشین کے ایک کونے میں اسکرین بھی تھا۔ رنگ رنگ کے بلب بڑی تیزی سے اسپارک کر رہے تھے جس پر سرخ رنگ کی بہتات تھی۔ اس پورے کمرے میں کوئی بھی شخص نہ تھا۔ شکیل حیران تھا کہ اب کیا ہوگا کہ اچانک بلب تیزی سے اسپارک کرنے لگا اور پھر اسکرین روشن ہو گئی جس میں ایک سایہ سا کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس سائے کو دیکھتے ہی تمام نقاب پوشوں نے یک بیک بلند آواز میں کہا، ماں کا عظیم ہے، زونگا عظیم ترین ہے، ہم ماں کا زونگا کو سلام کرتے ہیں۔ اچانک اس سائے کے ہونٹ ہلے اور پھر مشین پر لگی ہوئی ایک جالی میں سے آواز آئی، ماں کا زونگا کے غلاموں میں یہ کون ہے؟ یہ شخص گیلری نمبر 1 میں پھر رہا تھا۔ کیا آواز اتنی غضبناک تھی کہ مشین کی جالی بھی تھرتھرا اٹھی اور کیپٹن شکیل کے کانوں میں جیسے لوہے کی گرم سلاخ اترتی چلی گئی اور وہ نقاب پوش جھک گئے۔ کیا کسی نے غداری کی ہے جو اس شخص نے یہاں داخل ہونے کا راستہ پا لیا؟ نقاب پوش، اچھا اسے چھوڑ کر باہر چلے جاؤ اور گیلری نمبر 1 کے آپریٹر کو فوراً حاضر کرو۔ آواز میں گھرگھراہٹ بدستور موجود تھی۔ چاروں نقاب پوش باہر نکل گئے اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔
اب کیپٹن شکیل اس مشین کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ منہ سے نقاب اتارو، جالی سے آواز آئی، لیکن کیپٹن شکیل چپکے سے کھڑا رہا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس بار آواز میں شدید گھبراہٹ تھی، لیکن کیپٹن شکیل گمسم کھڑا تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ اچانک بلب انتہائی تیزی سے اسپارک کرنے لگے اور پھر ایک باریک شعاع تیزی سے کیپٹن شکیل پر پڑی۔ اس شعاع کا پڑنا تھا، کیپٹن شکیل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی ہوں اور کوئی شخص اسے منہ پر سے نقاب اتارنے کا حکم دے رہا ہو۔ اچانک کیپٹن شکیل کا ہاتھ اٹھا اور اس نے اپنے منہ پر سے نقاب اتار دیا۔ دماغ میں سکون ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مشین میں بلبوں کی اسپارکنگ بھی کم ہو گئی۔ کیپٹن شکیل حیران رہ گیا۔ جالی میں سے ایک کیکا بلند ہوا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ چاروں نقاب پوش ایک آدمی کو لے کر آ گئے جس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ مشین کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ گیلری نمبر 1 پر تم تھے؟ آواز آئی۔ یس سر، اس نوجوان نے بدستور سر جھکائے جواب دیا۔ پھر یہ نوجوان کیسے یہاں پہنچ گیا؟ آواز انتہائی غضبناک ہو گئی، لیکن نوجوان بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہو۔ اتنا کہتے ہی ایک سبز رنگ کی شعاع اس مشین سے نکلی اور اس نوجوان پر پڑی، اور نوجوان کی ایک بھیانک چیخ نکلی، اور ایک لمحے کے بعد اس کی لاش وہاں پڑی تھی، بالکل جلی ہوئی لاش۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اسے روسٹ کر دیا ہو۔ نقاب پوش فوراً جھکے اور ماں کا زونگا زندہ باد کا نعرہ لگانے لگے۔ اس کے بعد جالی سے پھر آواز آئی۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ دیکھو، سچ سچ بتاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ میں CID انسپکٹر ہوں۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ میں سچ بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے زور دے کر کہا۔ اچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ میں راہ بھٹک کر ادھر آ گیا، لیکن یہاں سے اچانک دیوار کھلی دیکھ کر نیچے اتر آیا۔ بکواس، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو، اپنی جان کے گاہک نہ بنو، سب کچھ بتا دو، ورنہ یہاں لوگ موت کو ترستے ہیں اور موت نہیں آتی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ماں کا زونگا کے غلاموں، تم باہر جاؤ اور چند منٹ کے بعد اس کی لاش لے جانا۔ اور نقاب پوش دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ابھی دروازہ پوری طرح بند نہیں ہوا تھا کہ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور پھر اس نے مشین پر لگاتار فائر کرنے شروع کر دیے۔ پہلا فائر ہوا اور ایک بہت بڑا بلب جو مسلسل اسپارک کر رہا تھا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرا فائر ہوا اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مشین سے ایک عجیب سی شعاع نکلی اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھی، لیکن کیپٹن شکیل پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ شعاع سیدھی سامنے کے دروازے پر پڑی اور دروازہ پگھل گیا جیسے موم پگھلتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے ایک اور فائر کیا اور ایک ڈائل ٹوٹا، مگر اس کے بعد کیپٹن شکیل کے دماغ پر دھند سی چھا گئی اور اس کے تمام احساسات یکدم سو گئے۔ اسے اتنا یاد تھا کہ وہ بری طرح ہاتھ پیر مارتا ہوا نیچے گر رہا ہے۔ اس کے بعد مکمل تاریکی تھی۔ عمران جیسے ہی چھلانگ مار کر اندر آیا، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ عمران چند لمحے اس کمرے میں کھڑا رہا، پھر ہاتھ میں پستول لے کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک لمبی سی گیلری تھی جس میں ایک بہت بڑا تیز بلب جل رہا تھا، اور گیلری کے دونوں طرف کمروں کے دروازے تھے اور سامنے سے 2 ٹامی گنوں والے راؤنڈ لگا کر واپس جا رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل دیا۔ اچانک وہ آخری سرے پر جا کر مڑنے لگے۔ اب عمران کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ عمران ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر بجلی کی سی تیزی سے ساتھ والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر زور دیا اور اتفاق سے وہ دروازہ کھلا تھا۔
عمران پلک جھپکتے ہی اندر داخل ہو گیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ راؤنڈ لگانے والوں کی قدموں کی آواز ویسے ہی نپی تلی اور پرسکون تھی، اس لیے عمران کو اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اب عمران کمرے کے اندر کی طرف متوجہ ہوا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اس میں ایک میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک بہت بڑی الماری رکھی ہوئی تھی، اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، اس میں قسم قسم کے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میز پر ایک گلاس رکھا تھا جس میں ابھی تک شراب تھی۔ عمران گلاس کے پاس آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گلاس میں شراب کی سطح تھرتھرا رہی تھی۔ وہ فوراً وارڈروب کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک لمحے کے بعد سامنے کی دیوار میں ایک شگاف ہوا اور ایک لمبا تڑنگا شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور وہ جیسے ہی اس شگاف سے باہر آیا، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی پر آ بیٹھا اور گلاس میں رکھی ہوئی باقی ماندہ شراب اٹھا کر حلق میں انڈیل لی۔ فائل کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ عمران کی طرف اس کی پشت تھی۔ عمران آہستہ سے الماری کے پیچھے سے نکلا اور قدم پر قدم رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ویسے بھی قالین پر ربڑ سول جوتے آواز نہیں دیتے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور عمران نے ایک ہاتھ اس شخص کے گلے میں ڈالا اور رومال اس کی ناک پر رکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپا، لیکن شاید رومال میں کلوروفارم کی مقدار کافی سے زیادہ تھی، کیونکہ دوسرے لمحے وہ عمران کے ہاتھوں جھول گیا۔ عمران نے اسے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور اس کی نبض دیکھ کر اندازہ لگایا، پھر مطمئن ہو کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فائل پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح چونکا۔ اس نے جھپٹ کر وہ فائل اٹھا لی اور پھر جیسے جیسے وہ اسے پڑھتا گیا اس کی حالت متغیر ہوتی گئی۔ پھر اس نے وہ فائل موڑ توڑ کر اپنے کوٹ کے اندر والی جیب میں رکھ دی۔ اب وہ الماری دیکھ رہا تھا جس میں کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑوں کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو اسے ایک اور خانہ محسوس ہوا۔ اس نے اسے کھولا۔ اس میں مختلف کاغذات تھے جو تمام کے تمام کوڈ ورڈز میں لکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ عمران نے یہ سب نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ یکدم وہ اچھل پڑا کیونکہ گیلری میں ٹامی گنے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک فائر ہوا اور پھر ایک چیخ نکلی۔ عمران نے جلدی سے اس شخص کے کپڑے اتارے، خود پہنے، اپنے کپڑے اسے پہنائے، کاغذات نکال کر اپنی جیبوں میں رکھے اور الماری میں رکھا ہوا ایک نقاب جس پر MZ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اپنے منہ پر چڑھا لیا۔ اب گیلری میں شور مچ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس آیا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو کیپٹن شکیل ٹامی گنوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے طویل سانس لی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس خفیہ دروازے کو کھولنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمام دیواروں کو ہلکا ہلکا ٹھونکا مگر بے سود۔ آخر اس نے آتش زان پر رکھی ہوئی تصویر کو ہلایا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اچانک اسے تصویر کے کونے سے ایک سرخ رنگ کا نقطہ نظر آیا۔ اس نے اس پر انگلی رکھ کر اسے دبایا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے کوٹ کے کالر سے پن نکالا اور اس کے سرے سے اس سرخ نقطے کو دبایا تو دیوار کھٹ سے کھل گئی۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اس شگاف کی طرف بڑھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے نیچے اترتا گیا۔ دوسری سیڑھی پر اس کا قدم پڑتے ہی دیوار پھر برابر ہو گئی۔ اب وہ انتہائی چوکنا ہو کر نیچے اتر رہا تھا۔ 10ویں سیڑھی کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا جس میں ایک بہت بڑی میز تھی۔ میز پر ایک بہت بڑی مشین تھی جو اس وقت بند پڑی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا لیکن وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھمائی
تو اسے ایک کونے میں ایک دروازہ نظر آیا۔ اس نے وہ دروازہ ذرا سا کھولا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔